السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد رکھے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، آمین۔ تین قسم کی عورتیں جو اپنا گھر نہیں بسا سکتی: جھوٹ بولنے والی، اپنے شوہر کے لیے کینہ رکھنے والی، دھوکہ دینے والی۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ جو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وزیر عقل مند تھا، اس نے کہا، یہ بات میں آپ کو آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر آپ کسی دن عام کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلنا۔ بادشاہ عام کپڑے پہن کر وزیر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بازار میں جا پہنچا تو انہوں نے وہاں سے ایک بندے سے پوچھا، بادشاہ سلامت کیسا آدمی ہے؟ بیوقوف لگتا ہے، جاہل ہے، کوئی تمیز ہی نہیں اس کو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر وزیر ایک اور بندے کے پاس جاتا ہے اور یہی سوال پوچھتا ہے، اس نے بھی یہی کہا، پتہ نہیں کہاں کا بادشاہ بن گیا، بہت ہی بیوقوف ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں، وہ بادشاہ بننے کے قابل ہی نہیں۔ وزیر کو سامنے ایک نوجوان کھڑا نظر آتا ہے تو وزیر اس سے پوچھتا ہے کہ بادشاہ کیسا ہے؟ تو نوجوان بولتا ہے، بھلا اور شریف آدمی لگتا ہے، اپنی عوام کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے۔ تو وزیر بولتا ہے، دیکھا آپ نے، جیسے خیالات آپ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کے لیے رکھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے خاوند کے لیے دل میں محبت رکھیں، وہ محبت آپ کے پاس دگنی ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ ہمیشہ خاوند کی غلطیوں پر پردہ پوشی کریں۔ اسی جگہ ایک بوڑھی دنا عقلمند عورت رہتی تھی، اس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا، ان میں بہت زیادہ محبت تھی، اس کا شوہر اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا تھا، عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی محبت اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس عورت سے محبت بھری زندگی کا راز پوچھا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری خوبصورتی ہے یا پھر تم اچھا کھانا بناتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ محبت بھری زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، یہ خود عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا لے یا پھر اپنے عمل سے اس کو جہنم بنا لے۔ یہ مت سوچیں کہ دولت خوشیوں کا سبب ہو سکتی ہے، نہ ہی خوبصورتی ایک اچھی زندگی کی ضامن ہو سکتی ہے، اور اچھا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں۔ عورتیں کچن میں مزے کے کھانے بنا کر عورتیں شوہر کی شکایتیں کرتی نظر آتی ہیں، شوہر کی نظر میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو آپ خود ہی بتا دو کہ تمہاری خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنے خاوند سے مسئلے مسائل سے کیسے نپٹا کرتی ہوں۔ تو اس عورت نے بتایا، بے شک میرا خاوند بڑے غصے والا تھا، جب وہ غصے میں ہوتا تو میں مکمل خاموشی اختیار کر لیتی۔ خاموشی کا مطلب ہے آنکھوں سے حقارت نفرت نہ جھلک رہی ہو، نہ ہی مذاق مسکرے میں لگی رہی ہوں۔ خاوند بڑا عقل مند ہوتا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے، اسے فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، تاکہ خاوند کو یہ نہ لگے اسے جان چھڑا رہی ہے۔ خاوند جو کہے اس کو سننا ضروری ہے اور اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جب خاوند اپنی بات پوری کر لے پھر کمرے سے باہر جانا چاہیے۔ اس غصے یا جھگڑے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ خاوند کو اب مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد گھر کے کاموں میں مصروف رہنا، کپڑے دھونا اور کھانا بنانے میں مصروف رہنا، تاکہ خاوند سے جھگڑے کو ذہن سے دور ہو جائے۔ اس صورت میں نہ تو خاوند سے بات کرنی چھوڑنی چاہیے اور نہ اس سے دور ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک دن یا ایک ہفتہ ان سے دور ہوتی ہیں تو خاوند اس بات کا عادی ہو جاتا ہے، اس طرح وہ بیوی سے دور رہنے کا عادی ہو جائے گا۔ خاوند میں ایسی عادت ڈال دو کہ وہ بیوی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ رہ سکے۔ خاوند کو ایسا لگے کہ بیوی اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہے، اور اس کو ایسا لگے کہ بیوی اس کے لیے پانی کی طرح جسے وہ پی کر زندہ ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود ہوا بنو۔ دوستو، خوبصورت اور اچھی زندگی گزارنا عورت کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے تو اس نے خوبصورت اور اچھی زندگی پا لی۔ مشکل وقت سے نکلنے کا آسان وظیفہ: کڑے سے کڑے مشکل وقت میں باوضو 11 بار درود شریف، 11 بار سورۃ اخلاص، 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، آمین۔